ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان خصوصی، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب بسلسلہ 23 مارچ تجدید عہد کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے اپنی درسی کتب میں بھی 23 مارچ 1940 کا نام سنا ہوگا، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، آپ نے اس کے بارے میں مضمون بھی لکھا ہوگا، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس دن کو تعطیل عام قرار دے چکی ہے، ہر سال چھٹی دے دیتی ہے۔ لیکن عزیز طلباء، دن منانا، چھٹی کر لینا اس دن کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے، پورے ملک میں چھٹی کی جا رہی ہے، اس کی غرض و غایت کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ چھٹی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان مقاصد کو سمجھیں کہ یہ 23 مارچ کیا چیز ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کیوں سارے ادارے ٹھپ کر دیے جاتے ہیں اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں، تقریبات کی جاتی ہیں۔ مختصراً طلباء، بات یہ ہے کہ یہ جو دن ہے، یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا دن ہے، اور یہ جو آپ اس وقت آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اس کی شروعات اسی دن سے ہے۔ 1940 میں اس بات کا عہد کیا گیا کہ مسلمانان ہند اس ملک میں اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں، جس کو دو قومی نظریے کا نام دیا گیا، اور حکومت وقت کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ مسلمان دوسری تمام اقوام سے مختلف ہیں، ان کا طرز زندگی، ان کی معاشرتی زندگی، ان کی معاشی معاملات، ان کے عدالتی معاملات، ان کے عبادات کے معاملات دنیا سے یکسر مختلف ہیں، اور ایسا خطہ ہمیں چاہیے، ایسا قطع اراضی ہمیں چاہیے جہاں ہم اپنے سارے معاملات آزادانہ طور پر پرفارم کر سکیں۔ اس وجہ سے یہ تحریک ایک چلی، اور جس میں یہ عہد کیا گیا کہ ہم اہل ہند میں مسلمانوں کا ایک ملک چاہتے ہیں، جس میں تمام لوگ اپنے اوپر جو ان پر فرائض ہیں وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکیں، جہاں کا ماحول
آئیڈیل ماحول ہو اور وہاں پر انصاف لوگوں کے دروازے پر موجود ہو، جہاں پر معاشرتی زندگی میں تمام لوگوں کے لیے مواقع دستیاب ہوں، جہاں پر کسی کا معاشی استحصال نہ ہو، جہاں پر سر ڈانپنے کے لیے لوگوں کو رہائشیں فراہم کی جائیں، جہاں پر لوگوں کو کاروبار فراہم کیا جائے، جہاں پر لوگوں کو تعلیم کی بہتر سہولتیں دی جائیں اور اچھا علاج معالجہ دیا جائے، ایک فلاحی ریاست قائم کی جائے تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن عزیز طلباء، 72 سال ہو چلے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے۔ جو چیزیں شروع میں ہمیں وراثت میں ملی یا اس سے پہلے جو ہندوستان میں کلچر جاری تھا، اس کلچر کو ہم اپنے مذہب کے مطابق نہیں ڈال سکے، اور اب بھی یہ سوال اسی طرح کا ہے کہ کیا کیا پاکستان حاصل کر کے۔ دیکھیں عزیز طلباء، مادی ترقی کوئی ترقی نہیں ہوتی، یہ خام خیالی ہے کہ کوئی اتنا مالدار ہے، اتنا امیر ہے، یا کوئی اتنا ملک امیر کبیر ہے۔ اصل ترقی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی اخلاقیات اچھی ہوں، لوگ اپنے مذہب میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوں، مذہب کی روایات کو قبول کریں، اس پر چلیں، عدالت میں عام شخص کی بھی سنی جائے، عام شخص کو بھی علاج معالجہ اچھا ملے، غریب کے بچوں کو بھی تعلیمی اداروں میں اچھی تعلیم ملے، معاشرتی مساوات ہونی چاہیے، اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ان معاملات میں ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ عزیز طلباء، غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، آج دوبارہ سے عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو عہد ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اس کو ہم نے نبھانا ہے۔ دیکھیں، جو بات بندہ اپنے منہ سے نکالتا ہے نا، وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ وعدہ، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ایک قوم اللہ سے وعدہ کر رہی ہے، لیڈرشپ اللہ سے وعدہ کر رہی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو اگر ہم وہ کام نہیں کرتے، اس کام میں سنجیدگی نہیں ہوتی، وہ ٹارگٹس حاصل نہیں کیے جاتے، تو بندے اور بندے کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے بحیثیت قوم نہیں پوچھے گا کہ تمہیں آزاد وطن ملا، تم نے کیا کیا، کیا اس میں ریفارمز کی ہیں؟ دھوکہ بازی پہلے سے بڑھ گئی، کرائم ریٹ اور بڑھے ہوئے ہیں، پولیس کلچر اور بڑھا ہوا ہے، ہر شعبہ پہلے سے زیادہ دلیر۔ کسی جگہ پر آپ چلے جائیں، کہاں آپ کو کوئی ماڈل چیز ملے گی کہ یہ شعبہ ہمارا اچھا ہے؟ شعبہ نہیں مل رہا جہاں ہم کہیں گے یہ شعبہ بڑا اچھا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو بڑا ریلیف ہے۔ اور تو اور، پہلے ہمارے پاکستان بننے سے پہلے ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ مسائل نہیں تھے، اب یہ مسائل بہت بن گئے۔
ایک دوسرے کو نعوذ باللہ ہم کافر تک کہہ دیتے ہیں، اور روایات ہماری کچھ ہیں، کام ہم کچھ کر رہے ہیں، جس سے جو ہے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ملک، 23 کروڑ کی آبادی، لیکن عالمی اداروں میں ہماری کیا نمائندگی ہے؟ مالیات میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا دنیا میں سٹیٹس کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس عہد کو پورا نہیں کیا جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا 1940 کو۔ اسی عہد پہ سارے بر صغیر میں تحریک چلائی گئی تھی، اور وہ لوگ جو پاکستان میں آ بھی نہیں سکتے تھے، انہوں نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا بھی ٹھیک ہے جی، ہونا چاہیے۔ تو لاکھوں لوگوں کی مائیگریشن، ہزاروں بچیوں کی عزت کی پامالی، بے تحاشا جائیدادیں چھوڑ دی گئی، کس لیے؟ وہ مقصد تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں آج آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا را اس عہد کو نبھائیے، اب بھی وقت ہے، اللہ کی رحمتیں اب بھی موجود ہیں، معافی مانگنے کے دروازے بھی کھلے ہیں، مزید برآں خود کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے مہلت بھی موجود ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم آج عہد کریں کہ جو ہم پہ ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم پورا کریں، اور اپنے معاملات کو سدھائیں، اچھے بنائیں، ایک اچھے شہری بنائیں، جو جہاں پر ہے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا لے، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سب میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو قدم قدم پہ رہنمائی حاصل ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، ہر چیز کھلی کھلی ہمارے سامنے ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے پاس ماڈل پرسنالٹی موجود ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، روپ میں، لیکن ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن یہ عہد ہم کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کو ایک اسلامی ملک بنائیں گے، ایک فلاحی ریاست بنائیں گے، اور ایسی ریاست ہوگی جو دنیا کو لیڈ کرے، جو دنیا کے مسائل حل کرے، چاہے جا کہ ہم اپنے مسائل سے نہیں نکل پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو عہد اللہ سے ہم نے کیا اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔